نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید لاغیر کتاب سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کی تفاسیر اور ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکشپنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ ہم لوگ دنیا نہ بننے سے پہلے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات و ہستی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت سے لے کر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے خطبہ میں آپ سامعین نے سماعت فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کی قربانی پیش کرے۔ وہ بچہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھا، اور وہ بھی 80 سال گزر جانے کے بعد اور یہ ہر ایک انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو رب کے پرکزیدہ اور محبوب اور خلیل ہوتے ہیں، وہی بندے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایسا امتحان کہ اپنے ہاتھوں سے ایک لخت جگر نور نظر اس کو ذبح کرنا ہے، تو ایسا امتحان نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ جا کر چھوڑ دینا ہے اور پھر جا کر ملاقات کرنی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے امتحان لیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اس سے بھی بڑا امتحان اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو گردن میں حلق میں چھری چلانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، علم کے اوپر عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کر لینا کمال کی بات ہے۔ حج کر لینا کمال نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ ان تمام چیزوں میں عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ اب یہ قربانی قبول ہو گئی، فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا بھیجا، اور یہ تا حشر قیامت تک ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم قربانی دیں۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، اور جب فدیہ قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 رکعت نماز پڑھے تھے، وہ ظہر کا وقت تھا، وہی نماز ہمارے اوپر فرض قرار دے دی گئی، اور جو ظہر کی نماز پڑھے گا اسے رب کی بارگاہ میں اپنے اولاد کو قربانی دینے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ظہر کی نماز قضا نہ کریں، کوشش کریں باجماعت نماز پڑھیں، اور اگر آپ بیزی ہیں کہیں گئے ہیں تو نماز کو قضا ہونے نہ دیں، اس کے وقت میں نماز ادا کریں، گھر میں ہو دکان میں ہو۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ باجماعت ادا کریں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو نماز پڑھیں لیکن قضا نہ کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے کعبہ شریف بنانے کا حکم بنیاد کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ سماعت فرما چکے ہیں، جب دنیا میں آئے اور توبہ قبول ہوئی، جدہ آئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، پھر رب کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام یوں عرض کرتے رب قدیر، جب ہم جنت میں تھے تو فرشتے تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے اور وہ آواز گونجتی تھی اور میں اس آواز سے بہت خوش ہوتا تھا، بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب سے اس زمین میں آیا ہوں، دھرتی پہ آیا ہوں، یہ آواز نہیں آ رہی ہے، تیری حمد و ثنا کی آواز میرے کانوں میں گونج نہیں رہی ہے، میں خواہش مند ہوں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ زمین اٹھی ہوئی جسے قاب کہتے ہیں، قاب مطلب اٹھنا، اٹھی ہوئی چیز کو قاب کہا جاتا ہے، وہیں سے یہ دھرتی یہ زمین بنی ہے، وہیں سے شروعات ہوئی تھی، اور پوری زمین خشکی میں، پانی میں، یہ پوری زمین پانی میں تھی لیکن خشکی میں اسی جگہ سے شروعات اور یہ پوری زمین بنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور وہاں کعبہ شریف کا تعمیر کیے اور پھر طواف کیے اور فرشتے آنے لگے، حمد و ثنا رب قدیر کی بیان زمین میں بھی شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سماعت فرما چکے کہ کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا، اب یہی اسی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ اے ابراہیم اٹھاؤ گھر کو، بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب قدیر یہ گھر کہاں بنایا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اس جگہ کی تحقیق کرنے کے لیے جہاں پہ کعبہ شریف تھا، اور ایک بادل چلتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ بادل جہاں ٹھہر جائے، رک جائے، اور جتنی چھاؤں ہو وہاں سے آپ گھر کو تعمیر کریں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادل کے سائے میں بنیاد رکھے۔ بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور اینٹیں دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کیا کرتے تھے، اور اسے بنانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بن کیا رہا ہے؟ خدا کا گھر۔ انجینئر حضرت جبرائیل علیہ السلام، مستری حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مزدور جو ہے جو مزدوری کر رہا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
اب یہ گھر بننا شروع ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 11 اینٹیں دیتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اسے تو قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. اور جب دیواریں اونچی ہونے لگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ اینٹ کو نہیں رکھ پا رہے تھے، پتھر نہیں رکھ پا رہے تھے، تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں پتھر ہے پہاڑی پہ، لے کر آؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، اس پتھر کو لائے اور رکھے. اور جو ہی اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پائے مبارک رکھے، پتھر موم کی طرح پگھل گیا. آج بھی وہ پتھر ہے، اور آپ جو عمرہ یا حج کے لیے گئے ہوں گے تو وہ دیکھے ہوں گے اپنی آنکھوں سے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پائے مبارک کی پہچان ہے. جس طریقے سے ہم ریت اور زمین میں چلتے ہیں تو ہماری پیروں کی پہچان وہاں چھٹ جاتی، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے پنجے کی پہچان وہاں ہے. اور اس پتھر کا یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ سمجھ لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑتی اوپر اٹھنے کی تو پتھر لفٹ کے مانند خود بخود اوپر جاتا تھا. اب ضرورت پڑتی تھی نیچے آنے کی تو خود بخود یہ پتھر نیچے آتا تھا. اب کسی کی بھیجے میں یہ بات سمائے یا نہ سمائے، لیکن اس زمانے میں جتنے ہی زیادہ سائنٹسٹ آگے کام کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کی آیت اور ہماری پختہ دلیل ہو رہی ہے. یہ بجلی کے ذریعے سے لفٹ اوپر آنا جانا دیکھتے ہیں آپ، کئی مرتبہ اپنے گھروں میں لفٹ کے ذریعے اوپر جاتے ہوں گے، آتے ہوں گے. تو ایک بجلی لائٹ کی یہ طاقت ہے کہ ہزاروں من کے لفٹ اٹھا کر کے اوپر لے جا سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. اللہ کی قوت کے آگے کسی کی قوت نہیں، اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں. تو جو یہ پاور بجلی میں عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ پاور کیا پتھر میں عطا نہیں کر سکتا کہ پتھر اوپر جا نہیں سکتا ہے. آج ہم بیٹھے بیٹھے کوسوں دور بات کر لے رہے ایک فون کے ذریعے، سیل کے ذریعے، اور اب تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے والے کو جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سلام پڑھتے تو ہمارے نبی نہیں سنتے ہیں، ہم سلام بھیجتے ہیں تو وہاں تک یہ آواز کیسے پہنچتی ہے؟ اب تو مان لو بھائیوں کہ ایک سیل کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے، وہ بھی تو ہوا ہی کا کمال ہے نا. کانٹیکٹ ہے سم ٹو سم، تو یہاں کانٹیکٹ دل سے ہے، اور جو دل سے پڑھے گا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں ہے جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ میں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں. صرف اسے نہیں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. اب تو عقیدہ رکھ لو جس عقیدے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عقیدہ تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو عقیدہ تھا، وہی عقیدہ ہم سنیوں کے پاس ہے. وہی عقیدہ ہے، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے. اور آپ 100 سال پہلے چلے جائیے، سبوں کے پاس وہی عقیدہ تھا جو عقیدہ صحابہ کرام کے پاس تھا، علماء کرام کے پاس تھا. 100 سال کے بعد یہ خلت ملت ہوا ہے. 100 سال سے پہلے آپ 100 سال کی زندگی دیکھیں پہلے کی، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانا شروع کیے اور کعبہ شریف بن کر تیار ہو گیا، اللہ کا گھر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر، گھر تو بن کر تیار ہو گیا، اب یہاں جتنے بوڑھے ضعیف لوگ طواف اور
عمرہ حج کے لیے آئے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے کہتے آمین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب قدیر یہ تیرا گھر بن کر تیار ہو گیا، اب جتنے لوگ قیامت تک یہاں حج و عمرہ طواف کے لیے آئے جوان، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، ان کے تمام خطاؤں کو معاف کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے آمین۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہے، اپنی ہاتھوں کو دراز کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے رب قدیر جتنی بھی خواتین آئے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دینا۔ وہیں پہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتی ہے، وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دراز کرتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض یوں کرتی ہے رب قدیر جتنی بھی ضعیفہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر طواف کے لیے آئے، حج و عمرہ کے لیے آئے، جتنی بھی ضعیفہ آئے ان سب کی خطاؤں کو معاف کر دینا، بخش دینا۔ اور حضور کے حدیث ہے کہ جو انسان حج کرتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے زنا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو۔ اب جو صاحب نصاب ہے ان کو اوپر فرض ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرے، اور اگر وہ نہ کرتے ہیں، نہ کرے مال و دولت رہتے ہوئے، پیسہ رہتے ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں وہ کہیں عیسائی یا یہودی ہو کے نہ مرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نوازا ہے وہ حج جائے، عمرہ کرے، اور آپ پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، آپ نے فرض ادا کر لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازا ہے تو آپ ایسے غریب کو بھیجے جو وہاں جانے کے لائق نہیں لیکن تمنا رکھتا ہے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جو جائے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ اب اللہ کے پیارے نبی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر میں کھڑے ہو جاتے، دعا کرتے ہیں۔ جب آدمی کچھ کرتا ہے تو اس کی مزدوری مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں مزدوری مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہم میں سے ایک رسول بھیج جو وہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرے، اور ایک حکمت والی کتاب جسے پڑھ کے سنائے۔ اور وہ دعا، یہی دعا کی ثمرہ ہے کہ ہمارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے اس دنیا میں تشریف لائے اور دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اور حکمت والی کتاب یعنی قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ حضرت آپ کو کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی زیارت اور حج و عمرہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے حضرت کچھ بولیں گے، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ استغفار استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن اور روحانی پیشوا خداوند محبت کی اجازت و عطا سے مجھے محمد اسلام قادری اشرفی کہتے ہیں۔ میں اجودھیا سے آیا، جہاں محمد ہاشم انصاری مرحوم کا مکان ہے، وہاں کی